تکبر اور جمہوریت کا بڑھاپا۔ ایک انگریز مصنف ہیں جس کا نام میں بھولنے لگا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن شاید گفتگو کے دوران نام یاد آ جائے۔ مصنف کہتا ہے کہ تکبر، رعونیت، گھمنڈ اور مطلق العنانیت جب قوم اور حکومتوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی ڈیولپمنٹ، بڑی گہری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب کوئی حکومت یا مملکت یا کوئی بھی طرز معاشرت یا زندگی ڈیموکریٹک یا شعوری انداز سے گزر کر یہاں تک پہنچے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب جمہوریت بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور اور بیمار ہو گئی ہے اور اس کی آخری ایام ہے۔ کسی بھی قوم میں تکبر یا گھمنڈ آئے تو اس بات کی نشاندہ نہیں ہے کہ وہ جمہوریت جس کو وہ لے کر کئی صدیوں سے چل رہے تھے اب کمزور اور معاف ہو گئے ہیں۔ تکبر اور فرعونیت کے بڑے روپ ہیں، اونچے بھی اور نیچے بھی، ان کو سنبھالے دینا اور ان کے ساتھ شرافت کے ساتھ چلنا، جس کا معاملہ نبیوں نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ کسی قسم کی تعلیم، کسی قسم کی دنیاوی تربیت ہمارا ساتھ نہیں دیتی، تکبر سے انسان بس اوپر سے اوپر ہی نکل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے اس حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں۔ 220 یا 240 قبل مسیح میں جب ہمارے خطے میں گندھاری حکومت تھی، تب سوات کے قریب بدھوں کی ایک بستی تھی جہاں پر وہ بڑے بھلے لوگ جیسے بدھ لوگ ہوتے ہیں، ان پہ ایک ہندو راجدھانی حکومت نے حملہ کیا۔ بدھوں نے فیصل کے دروازے بند کیے اور بیچارے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ ہندو فوج نے اپنے تیر ترکش سب پھینکی دے تو فصیل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ بوڑھے بزرگ اور صلح پسند لوگ دروازہ کھول کے باہر نکلے، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم تم سے لڑنا اور جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوں نے کہا ہم تو نہیں لڑنا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہاری نسل ختم کرنا چاہتے ہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، اور یہ چھوٹی سی ریاست تم نے سوات کے کنارے بسائی اور ہم اس پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قبضہ کیجئے۔ انہوں نے ہندو راجا سے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی، پلٹے اور ان سے کہا اپنا سامان اٹھاؤ، چھوٹا موٹا جو بھی ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر بستی خالی کرو۔ جتنے بھی بدھ لوگ سب سماٹ کے چل پڑے۔ باہر فوج کھڑی تھی، ان کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ جی ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ قبضہ کیجئے۔ اب جب وہ بستی خالی ہو گئی تو ہندو فوج کے سپہ سالار نے بولا وہی بدھوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بستی خالی کر کے جا رہے ہو، ہم خالی بستی پہ قبضہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں خالی نہیں ہے، سامان رکھا ہے۔ انہوں نے بولا خالی سامان نہیں چاہیے، اب ہماری جو گھمنڈ کی آگے وہ تو خالی سامان سے بجھے گی نہیں، ابھی تو تب بجھے گی جب ہم تم سے لڑیں گے، تم کو ہرائیں گے، تم پہ حکمرانی کریں گے یا ختم کر دیں گے۔ بدھوں نے کہا ہم تو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے نیچے ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی ہندوؤں نے جاتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر میں بدھ بخشوں پہ حملہ کیا، کچھ کو مارا، کچھ کو زنجیر ڈال کے غلام بنا لیا اور اپنے گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ تو انسانی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ سمجھیے گا مت کہ تعلیم کی وجہ سے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی تربیت سے انسان کا جو تکبر اور گھمنڈ ہے اس کا جذبہ کم ہو جائے گا۔ آپ جب بھی تاریخ کے ورق پلٹیں گے، بڑے بڑے حکمران، شہنشاہوں، بادشاہوں اور سلطنتوں نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی خاطر چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور راجدھانیوں پر، بلکہ اپنے برابر والوں پر بھی بڑھ چڑھ کے حملے کیے ہیں، انہیں ذلیل و خوار کرنے کی نیت سے ایسا کیا۔ اب خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں آپ کی کسی ایسے مقام پہ بے عزتی ہو جاتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے موم بتی کی طرح پگھل جاتے ہیں، خود اپنے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد ہے جب میں اٹلی کے دارالحکومت روم میں تھا اور تب قدرت اللہ شہاب کورس کرنے کے لیے ہالینڈ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ میں 1 ہفتے کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، میں روم کی سیر کروں گا اور وہاں پھروں گا۔ باوجود اس کے کہ 7 دن بہت کم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ روم 7 دنوں کے اندر روم کو دیکھ سکتے ہیں، تو میں کسی حد تک دیکھنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ضرور آئیے۔ جب وہ آئے تو ہم 3 دن روم کی گلی کوچوں میں اور بازاروں میں گھومتے رہے، جتنے عجائب گھر تھے سب دیکھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ روم کے میوزیم تو سال بلکہ 100 سال میں بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ بہرحال ہم گھومتے پھرتے ایک شام بیٹھے بیٹھے قدرت اللہ شہاب کے دل میں آیا اور کہنے لگے کہ میں پومپائی، وہ شہر جو ایک بڑے پہاڑ کے لاوے کی وجہ سے تباہ ہوا تھا اور اب بھی جلا ہوا ہے اور ویسے کہ ویسا برباد پڑا ہے، اور لاوے کے خوف سے سنا ہے کہ ایک کتا لاوے کے آگے چیختا ہوا بھاگا، ایک مقام پر آ کے لاوے نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ جل بھن کے رہ گیا، تو اس کا حنوط شدہ وجود آج بھی ایسا ہے۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ پومپائی کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ لاوے کے باعث وہاں جیسے لوگ مرے تھے، گرے تھے، انہیں ویسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ حماموں میں، غسل خانوں میں، دکانوں میں جس طرح لوگ عبرت کے لیے اس چیز کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کیونکہ مجھے ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ پومپائی روم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہاں جانے میں ٹرین غالباً
2 پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب جب ہم جانے لگے تو میں نے کہا ایسا جوتا لینا چاہتا ہوں جو نازک ہو، فلیکسیبل ہو، نرم ہو، پاؤں کو تکلیف نہ دے تاکہ میں آسانی سے چل پھر سکوں۔ میں نے کہا یہ تو جوتوں کا گھر ہے، تو اعلیٰ درجے کے جوتے ملتے ہیں، چنانچہ ہم ایک اعلیٰ درجے کی جوتے کی دکان پہ گئے۔ میں نے دکان والے سے کہا یہ ہمارے ملک کے بہت معزز رائٹر ہیں، انہیں ایک اعلیٰ قسم کا جوتا خریدنا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک نہایت خوبصورت، نرم اور لچکدار جوتا دکھایا جس کو ہاتھ پکڑنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کھال کا نہیں بلکہ کپڑے کا بنا ہے، اور لچک ایسی کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا ہاتھ شاید سخت محسوس ہو لیکن جوتا وہ بہت نرم تھا۔ قدرت اللہ صاحب نے اسے پسند کیا، خرید لیا، اور جب چل کے دیکھا تو خوشی سے سیٹی بجائی کہ ایسا اچھا جوتا میں نے ساری زندگی نہیں پہنا۔ اب جب ہم وہاں سے پمپائی کے لیے روانہ ہوئے، اب ظاہر ہے پمپائی ایک پتھریلا علاقہ ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جلی ہوئی ہیں، کیونکہ جیسا زمانے میں پڑا تھا ویسے ہی پڑا ہے۔ ہم چلتے رہے، کوئی 15-20 منٹ کے بعد ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹانکے اکھڑ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر چلتے رہے جیسے بگلا چلتا ہے۔ اب ایک ہاتھ میں جوتا پکڑے اونچی نیچی گھاٹیوں پہاڑوں پہ چل رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد دوسرے پیر کا جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ اب دونوں جوتوں کو تسموں سے لٹکا کے پکڑ لیا، ننگے پیر وہ پمپائی کی زیارت کرتے تھے جیسے مقدس مقام کی یاتری کرتے ہیں۔ شام کو ننگے پیر واپس آئے اور کہنے لگے یہ یار جوتے اتنے قیمتی ہیں، انہوں نے یہ حال کیا۔ میں نے دیکھا ان جوتوں کے تلے پتاوے الگ ہو گئے تھے، مجھے بڑا غصہ آیا، میری بھی بے عزتی ہوئی کیونکہ میں تو ہر وقت روم کی تعریف کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں۔ اگلے صبح جب میں دکان پہ گیا تو شہاب صاحب بھی تھے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ نے اتنے مہنگے جوتے دیے تو 2 گھنٹے بھی نہیں چلے، اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے اور آپ کے نامی گرامی شہر کی زیارت کر رہا ہے اور آپ نے ایسے جوتے دیے۔ تو دکاندار جو تھے بڑے نرم خو اور محبت انداز میں کہنے لگا جناب ہم شرفا اور معزز لوگوں کے لیے جوتے بناتے ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں بناتے۔ یہ ایک تکبر کی تلوار جس نے ہم دونوں کو اس مقام پہ بری طرح سے قتل کر دیا۔ انسان اکثر دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایسے فقرے جمع کر کے رکھتا ہے کہ اس فقرے کے ذریعے وار کرے اور حملہ آور کر کے اس کی زندگی بھر جینا محال کر دے۔ بڑے سطحی حملے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں یہ روایت ذرا کم ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارے پیغمبر اپنی تعلیمات کے ذریعے اس فرعونیت کو نکالتے بھی رہے جس کا گناہ شداد، فرعون، نمرود اور یامہان نے کیا تھا۔ ان کا بس ایک ہی گناہ تھا جو سب گناہوں سے بھاری تھا، ازل سے لے کے اب تک انسان کے ساتھ ان کا بد گناہ سب چمٹتی رہتی ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، کچھ کے پاس بدی نہیں ہوتی، کسی کی بہت ہوتی ہیں، لیکن کائنات میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جو تکبر کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ آپ کا مرتکب تکبر ہر شخص سے ہو، کسی نہ کسی روپ میں وہ اس گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے صوفی لوگ اس راہ میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسی راہ تلاش کی جائے جس سے تکبر کی شدت میں کمی واقع ہو۔ ایک درویش جنگل میں جا رہے تھے، ایک بہت ہی زہریلا کوبرا سانپ پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ اب ان درویش سانپوں، خوفناک جنگلی جانوروں اور جنگلیوں کا ازل کا ساتھ رہا ہے۔ وہ درویش سانپ کے سامنے کھڑے ہوئے بیٹھا پھنکار رہے۔ انہوں نے سانپ سے کہا کہ ناگ راجا ایک بات تو بتا، یہ جو تیرے سوراخ کے آگے جہاں تو رہتا ہے بین بجاتا ہے تو باہر کیوں آتا ہے؟ تجھے تو پتہ ہے سپیرے پکڑ لیں گے۔ سانپ نے کہا صوفی صاحب بات یہ ہے کہ کوئی تیرے دروازے پہ آ کے پکارے تو یہ شرافت تو ہے نہیں کہ تو باہر نہ نکلے، اس کا حال نہ پوچھے۔ اب میں تو باہر اس لیے آتا ہوں کہ یہ مجھے بلانا ہے، شیووں کا تو نہیں کہ اندر ہی بیٹھے رہیں۔ تو اسی طرح مشرق میں اس قسم کی تعلیم اور تہذیب کا تذکرہ رہا ہے۔ تو بہرحال اپنی مونچھ کو اینٹ کے رکھنے کے لیے، مشرق کے لوگ اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے، تکبر کو بلند رکھنے کے لیے فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے اچھے جو بظاہر معصوم لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی تکبر کی ذیل میں ہیں۔ میں نے یہ بات آپ سے شاید پہلے بھی کی ہے کہ جب میں اول بابا جی کے ڈیرے پہ گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ اندر کوٹھری میں بیٹھے باتیں کر رہے اور کچھ لوگ ان کے بکھرے ہوئے علم غلم پڑے ہوتے ہیں جوتے۔ میں نے ترتیب سے اٹھا کے دروازے کے ساتھ ایک قطار میں رکھے تاکہ جب جانے والے لوگ جائیں تو انہیں زحمت نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ پاؤں ڈال کے چلے جائیں۔ میں یہ سب 4-5 روز تک دیکھتا رہا اور مجھے لوگوں کی عادت بڑی بری لگی۔ میں نے ہمت کر کے کوشش کی کہ جوتوں کو سیدھا کر کے مکمل رکھوں۔ چونکہ اس زمانے میں سوٹ پہنتا تھا، مجھے فکر یہ تھی کہ میری ٹائی جیکٹ کے اندر ہی رہے، لٹکنے نہ پائے، تو بار بار میں اپنے وجود کو بطور خاص بدن کے خم پہ نظر رکھتا تھا۔ 1-2 دفعہ جب ایسا کیا تو بابا جی آئے بھاگے کہنے لگے نہ آپ نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ہاتھوں میں جوتوں کا جوڑا تھا، انہوں نے واپس رکھوایا، بولا یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں، یہ آپ چھوڑ دیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے مجھے روک دیا۔ ایک روز جب تخلیہ تھا تو میں نے پوچھا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تو ایک اچھا اور نیکی کا کام کر رہا تھا، جو میں نے آپ کے یہاں ہی سیکھی ہے میں تو اسی کو دہرا رہا تھا۔ انہوں نے ہنس کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے آپ پہ یہ واجب نہیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ تکبر کی طرف جا رہے تھے، میں نے آپ کو اس لیے روکا۔
میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ جوتے کے جوڑے قطاروں میں سیدھا رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا تکبر؟ کہنے لگے اگر آپ اس طرح رکھیں جیسے اور لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ کیا بات کرتے کہ دیکھیے اتنے بڑے ادارے کا ڈائریکٹر جنرل اور اتنا اعلیٰ سرکاری عہدے پہ ہوں میں اور یہ جوتے سیدھے کر رہا ہوں، لوگوں نے بھی کہنا تھا سبحان اللہ کتنا اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ بجائے عاجزی کے تکبر اور گھمنڈ کو بڑھنا تھا۔ اس کو آپ کنٹرول رکھیے اور یہ کام ہرگز مت کیجیے۔ اب پھر مجھے رکنا پڑا اور ساری عمر ہی رکنا پڑا، اس لیے کہ دل کی سلیٹ پر جو لکیر کھینچ جائے انا کی اور تکبر کی وہ کسی صورت مٹتی نہیں ہے، کتنی بھی کوشش کریں اس کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ایک شام ہم لندن میں فیض صاحب کے گرد جمع تھے، ان کی شاعری سن رہے تھے، انہوں نے ایک نئی نظم لکھی تھی، اس کو ہم بار بار سن رہے تھے۔ وہاں ایک خوبصورت پیاری سی لڑکی تھی، اس شعر و سخن کے بعد سیلف کی باتیں ہونے لگی، یعنی انا کی۔ اس کے اوپر تمام موجود حاضرین نے اپنا باقاعدہ اقرار و اظہار اور تبادلہ خیال کیا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ فیض صاحب مجھ میں بڑا تکبر ہے، میں بھی بہت انا کی ماری ہوئی ہوں، جب میں صبح شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے۔ فیض صاحب کو بڑی سینس آف ہیومر دیے، کہنے لگے بی بی یہ تکبر نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بات انہوں نے بڑے مخصوص سے انداز میں کہی، وہ بیچاری قہقہ مار کے ہنس پڑی۔ تو زندگی کے ساتھ ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن قوموں کے لیے یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس انگریزی مصنف کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، جی کے چیسٹنس کہتا ہے کہ جب تکبر انسان کے ذہن میں آ جائے وہ یہ سمجھے میرے جیسا کوئی اور نہیں، اور میں جس کو چاہے زیر کر سکتا ہوں، جس کو چاہے تباہ کر سکتا ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، وہ جمہوریت یا بادشاہت۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے، اب یہ تمام ضعیف ہے اور ناتوانی کے آثار ہو چکے ہیں۔ اب جمہوریت کی بات کیجیے تو وہ فوت ہونے والی ہے۔ مشرق میں بطور خاص توجہ دی جاتی ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے ایشیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں کہ اپنے آپ کو گھمنڈ، فرعونیت اور شدادیت سے بچایا جائے، کیونکہ یہ انسان اور نوح انسانی کو بالکل کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب خدا کے مقابلے میں خود کو لانا ہے۔ حافظ ضامن صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا نام شمس اللہ خان یا اسد اللہ خان تھا، چلیے اسد اللہ خان رکھ لیتے ہیں، وہ خلیفہ تھے۔ طبیعت کے ذرا سخت تھے، پٹھان تھے، طبیعت کے تو سخت ہوں گئی۔ ان کے ہاں ایک مرتبہ چوری ہو گئی، اب وہ گاؤں کے مکھیا تھے، ان کے ہاں چوری ہونا بڑی دکھی کی بات تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے طور پہ تحقیق و تفتیش شروع کر دی۔ ایک بڑا نمازی جو جولاہا تھا، گفتگو میں کمزور تھا، وہ بھی پیش ہوا۔ اب لوگوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ چونکہ یہ بولتا نہیں ہے اور ڈرا ڈرا سا ہے تو اسی نے چوری کی ہوگی۔ چنانچہ اسد اللہ خان نے غصے سے کہا کہ جولاہے سچ بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ بیچارہ سیدھا آدمی سہم گیا، ہکلانے لگا۔ اب جب ہکلایا تو سب نے کہا اسی نے چوری کی ہے۔ انہوں نے اسے زور کا تھپڑ مارا، لڑکھڑایا، زمین پہ گرے، خوف سے کامنے لگا، ہاں جی میں نے کیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا سر میری زندگی عذاب ہو گئی، اب میں یہ گاؤں چھوڑا ہوں، ذلت ہو چکی۔ مولانا صاحب نے خان صاحب کو رقعہ لکھا کہ تمہارے گاؤں میں یہ واقعہ گزرا ہے، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اب آپ یہ بتائیے کہ اس عذر شرعی کی وجہ سے آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو کیا حق پہنچتا تھا؟ اس کا جواب تیار کر کے رکھ دیجئے، کیونکہ اللہ کے گھر آپ کے یہاں پیشی ہوگی اور یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ رقعہ اسد اللہ خان کے پاس پہنچا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، سٹ پٹائے، گھبرائے، وہیں سے پیدل چلے، گنگو کے یہاں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ آرام فرما رہے تھے۔ ان کے خادم سے کہا مولانا سے کہیے کہ ایک خونخوار قسم کا آدمی آیا، کہیں تو حاضر ہو جائیں، نہیں تو وہ اپنے آپ کو جا کے ہلاک کرے گا اور کنویں میں ڈوب مرے گا، میں تو تہیہ کر کے آیا ہوں۔ مولانا نے اندر بلایا، آپ لیٹے ہوئے تھے، کیوں میاں کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں پیدل چل کے آئے ہو، کیوں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگو، کیا ہو سکتا ہے، جاؤ چھوڑو، اپنی زمین پہ بوجھ مت ڈالو۔ خان صاحب واپس آ گئے، آ کے گاؤں میں اعلان کیا کہ اس جولائی کو پھر بلایا جائے۔ اسی میدان میں جہاں سزا دی تھی وہ جولاہا پھر کانپتا آیا، کہنے لگا جتنا میں نے تجھے مارا تو مجھے مار۔ اب اس نے کہا میں آپ پہ کیسے ہٹاؤں، بھائی ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو میں مارا جاؤں گا۔ جولاہے نے کہا جناب یہ میری بساط ہی نہیں ہے، میرا دل بھی نہیں ہے، کوتاہی ہو گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم دونوں کو اللہ معاف کرے۔ چنانچہ وہ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن جولاہا کھڈی پہ کپڑا بن رہا تھا، خان صاحب اس کی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ گھر کے کام کاج کے لیے میں اب حاضر ہوں، جو سودا سلف منگوانا ہو مجھے حکم کیجیے، بھائی صاحب کے ہاتھ نہ منگایا کیجیے۔ اب عورتوں کو مفت کا نوکر ملے تو کہاں چھوڑتی ہیں۔ خان صاحب آخری دم تک ہر روز صبح اپنی بگی دور کھڑی کرتے، اس جولاہے کی بیوی کے پاس جاتے، جو بازار سے سامان منگانا ہوتا وہ لا کے دیتے، گھر کا سودا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے۔ بعض اوقات وہ دوپہر کو بلوا بھیجتی کہ فلانا کام رہ گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اپنے ملازموں کو کہ میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے بتایا جائے۔ جب تک وہ زندہ رہے اس جولاہے کی بیوی کا ہر حکم بجا لاتے رہے، شاید اس وجہ سے جان بخشی ہو جائے اور آگے چل کر وہ سوال نہ پوچھا جائے کہ کس شرعی ضرورت کے تحت آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ امید ہے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا ہوگا۔
تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔